گویا 40 سال کی عمر 60 سال مرنے کی عمر ہے، 60 سال کی اوسط ایج ہے جس میں آدمی مر جاتا ہے. تو گویا اب جو 20 سال کا ہے وہ 40 سال کی عمر پر تقریباً جو بوڑھے ہیں وہ سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. ایک نئی نسل پیدا ہوگی 40 سال میں. 30 سال میں ایک جنریشن ہے نا، تو ایک نئی جنریشن جو صحرا میں پیدا ہوگی، جو بڑی بہادر شجاعت والی، مشکلات کو برداشت کرنے والی، تکالیف کا سامنا کرنے والی وہ قوم پیدا ہوگی جو صحرا میں پلی بڑی جوان ہوئی ہے. اور وہی قوم بعد میں جو ہے حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں ان کی وہ کمانڈرشپ میں جو ہے ان کے خلافت میں جو ہے فلسطین کو جو ہے فتح کیا تھا. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. 3 رائے ملتی ہے. ایک رائے یہ کہ بعضوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں رہے، یعنی وادی طیہ میں لوگ پھنسے تھے، وہاں نہیں رہے، آپ ان سے الگ ہی رہے اور الگ ہی آپ کی وفات ہوئی. دوسری رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے ساتھ ہی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی بدولت اس قوم کو جو ہے من سلوا اور پانی ملتا رہا. آپ نے رب کے فیصلے میں جدائی کی بددعا کی تھی، نہ کہ جگہ میں بدلاؤ. یا اللہ یہ نہیں کہ مجھے جگہ بھی بدل دے، صرف یہ کہا تھا اس قوم سے مجھے دور رکھ. تو گویا وہ ساتھ رہے اور انہی کی سرپرستی میں جو ہے وہ فلسطین جو ہے وہ فتح ہوا تھا. یہ تیسری رائے جو بالکل خبی ہے اور ٹھیک ٹھاک لگتی ہو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ ساتھ تو تھے قوم کے، اور اسی درمیان میں 40 سال کے درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا، اور بعد میں حضرت یوشع بن نون کے دور میں جو ہے وہ فلسطین فتح ہوا تھا. اسی لیے آج تک ان کو حضرت موسیٰ کی خبر نہیں معلوم ہے. وہ وادی ڈیزرٹ وہاں کہیں دفن ہو گئے تھے. اللہ کے رسول نے اشارہ کے بعد میں بتایا بھی تھا معراج کے وقت میں کہ بیت المقدس سے 1 پتھر پھینکنے کی دوری پر جو ہے ان کی خبر موجود ہے. آج بھی میں دیکھ رہا وہ لوگ کھود رہے ہیں علاقوں کو تاکہ وہ اپنے نبی کا جو ہے یہ پالے. معارف القرآن میں مولانا شفیع تھانوی نے مولانا معارف القرآن کس کی ہو مفتی شفیع صاحب کی ہے، انہوں نے بڑا پیارا کمنٹ کیا ہوا یہاں پہ، میں وہ آپ کے سامنے کہا. خدا عز و جل کی سزاؤں کے لیے نہ پولیس نہ ہتھکڑیوں کی شرط اور نہ جائل خانے کی مضبوط دیواریں اور آہنی دروازے. جب وہ کسی کو محصور و نظربند کرنا چاہے تو کھلے میدان میں بھی اللہ کر سکتے ہیں، کھلے میدان میں بھی اللہ کر سکتے ہیں. جب کائنات کو کسی کی خیر کا حکم ہو جاتا ہے تو ساری ہوا فضا اور زمین و مکان اس کے لیے جیلر بن جاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. یہ مختصر سا میدان جو مصر اور بیت المقدس کے درمیان جس کی پیمائش 90 میل کا طول 90 مائل لینتھ اور 27 میل کا عرض 27 بریڈ اس کا، بعض کے حساب سے 30/80 میل کا رقبہ، اور حضرت مخاطب کے بیان کے مطابق 6 لاکھ انسان اس چھوٹے سے علاقے میں قید کر دیے گئے. اور علماء تفسیر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اعمال کے حساب سے اللہ نے سزا دی. ان کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے کہا ان ہاؤنا خائدون، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. بیٹھے رہنے کے لفظ سے اللہ نے کیا کر دیا ان کو، تم اسی طرح بیٹھے رہو گے، تم کہیں نہیں جا سکتے، یہ علاقہ چھوڑ کے تم جا نہیں سکتے. گویا جیسے ان کے جملے تھے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ سزا دی ہے. تو بہرحال آئیے اللہ فرماتے ہیں کہ فلا تأسوا القوم الفاسقین. اللہ کو معلوم تھا، دیکھو ان پر تم ان نافرمانی کی حالت پر ہرگز طرف سے اللہ کو معلوم تھا. نبی سے آخر بہرحال قوم جو اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہے، قوم کو تکلیفیں پڑ کر جو نبی کا دل پسیج جائے گا، وہ پھر اللہ سے دعا کرے گا اللہ اسے معاف کر دے، قوم کو یہ اس کی مشکل کو ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ایڈوانس فرما دیا موسیٰ تم ان کی حالت کو دیکھ کر غم نہ کرنا، افسوس نہ کرنا، تم ان کی دعا نہ کرنا. یہ اس طرح کے مختلف حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، قوم کو آپ نے بددعا دی ہے، مگر جب بیٹا سامنے آیا تو ظاہر بات ہے اپنا ہے، وہ پریشانی ہوئی، انہوں نے اللہ سے جو ہے وہ دعا کی ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ اس قصے میں بتانا بنی اسرائیل کو یہ چاہتا ہے کہ دیکھو موسیٰ کے زمانے میں بھی تم نے ایک انحراف کیا، پست ہمتی سے کام لیا، اس کی سزا جو تم نے پائی تم جانتے ہو. 40 سال ایک چھوٹے سے علاقے میں تم پھنس کر رہ گئے. اب اگر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تم نے اسی طرح کی کوئی حرکت کی، باغیانہ روش اختیار کی، تو یاد رکھنا سزا جو ہے اس سے بھی زیادہ ہوگی. بنی اسرائیل کو اللہ نے اس آیت میں وارننگ دی. اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے، ہم بھی کام کرنے کے مواقع بہت سارے ہمارے سامنے آتے ہیں، مگر ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. ہم انتظار کرتے رہتے. کس کا انتظار کرتے؟
حالات ذرا سدھر جائیں گے تو کام کریں گے. حالانکہ نبی آتا ہی اس وقت ہے جب حالات بگڑتے ہیں. حالات جب بگڑتے ہیں تب نبی آتا ہے, تب آپ کو کام کرنا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, حالات جب سدھریں گے تو کام کریں گے, یا الجماعت جو بنے گی تب سب مل کے کام کریں گے, یا امام مہدی اگر آئیں گے ان کی سرپرستی میں ہم لڑیں گے. اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ زمین جنبت میں جنبت گل محمد جیسا آدمی بیٹھا ہوا اسی جگہ 5 سال 15 سال 20 سال بیٹھ رہا ہے وہیں پہ, کوئی حرکت نہیں ہے اس کے اندر, کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کہیں ہم بھی اسی طرح سے ہو جائے. علماء نے لکھا ہے کوئی قوم اگر حالات کے نتیجے میں مردہ قوم بن جاتی ہے تو اس کو دوبارہ زندہ قوم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ غیر معمولی حالات میں ڈال دیتا ہے. غالباً میں سمجھتا ہوں آج مسلمانوں پر جو غیر معمولی حالات جو ہر طرف سے یلغار کی ہو رہی, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے مختلف قسم کے الزامات, قرآن مجید پر الزامات, مسلمانوں کو یہاں مارنا وہاں مارنا, ان کی جان مال کوئی حفاظت نہیں ہے. غالباً اللہ تعالیٰ اس طرح کی مشکل حالات میں ڈال کر جو ہے امت کو پھر سے جو ہے وہ زندہ کرنا چاہتا ہے کہ اب تم پلٹو, تمہیں احساس ہونا چاہیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی آپ کو تم کو جو وہ پریشانی میں ڈالنے والا نہیں ہے. تو بہرحال بنی اسرائیل کا یہ انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ بہت دیر تک قوموں کو مہلت نہیں دیتا, اور جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیے گا 40 سال میں تو لوگ دنیا کا وہ پیدل سفر کر کے آ جاتے, پیدل اگر چلنا شروع کریں 40 سال میں لوگ وہ پورا ٹور مار کے آ جائیں گے. مگر یہ قوم جو ہے تقریباً میں نے کہا نا آپ سے 30/40 جو بھی تھا وہ لینتھ تھا, اس علاقے میں 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے. خوف ایسا نہیں کہ مدہوش تھے, وہ نشے کی حالت میں تھے, نہیں, ہوش و حواس میں ہے, کھانا پینا سب کچھ چل رہا ہے, باتھ روم جانا بچے ہونا سب چل رہا ہے, خوف ہوش و حواس میں ہے. اور نبی کی قیادت بھی میسر ہے, حضرت موسیٰ حضرت ہارون ساتھ ہے. مگر اس کے باوجود اللہ نے ان کو سزا کیا دی, ان کی عقل اور خرد پر اللہ تعالیٰ نے وہ جو 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 جو, جو امتیاز جوہر ہے اللہ نے اسے چھین لیا واپس, اس پر پردہ ڈال دیا. حالانکہ سنتی ہے, قوم دیکھتی ہے, مگر وہ سمجھنے کی صلاحیت وہ ان کے اندر سے اللہ نے چھین لی. لوگ راستہ دکھا رہے ہیں, آنکھیں ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ راستہ دیکھ نہیں پا رہے, راستہ دیکھ نہیں پا رہے. یہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. ایک اور انداز شاہ صاحب کا ہے, اس پہ ہم بات انشاءاللہ ختم کر لیں گے. ایک اور آج بھی دیکھ لیتے ہیں. شاہ صاحب لکھتے ہیں, شاہ عبد القادر صاحب, ذرا یہ ان کا انداز دیکھیے گا. ایک لمحے کے لیے سارے رکوع کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ کے احوال پر غور کیجیے. خدا کے وہ انعامات جو نہ پہلے کسی امت پر ہوئے نہ آئندہ ہوں گے ہم کو دیے. آخری نبی خاتم الانبیاء اور ابدی شریعت ہم نے دی, ہم کو دیا اللہ نے. وہ علماء اور ائمہ پیدا کیے جو باوجود غیر نبی ہونے کے انبیاء کے وظائف کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے, یعنی نبوت کا کام, کار نبوت, دین کو پھیلانا, وہ کام کرتے رہے. اس امت کو بھی جہاد کا حکم ہوا, امالخہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ روئے زمین کے تمام جبارین کے مقابلے میں. مجھے اور آپ کو حکم ہوا ہے. پھر محض سرزمین میں شام فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ شرق و غرب میں کلمت اللہ کو بلند کرنے اور فتنے کی جڑ اکھاڑنے کے لیے. بنی اسرائیل سے خدا نے صرف ارض مقدس کا وعدہ کیا تھا, مگر امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا. سورہ نور آیت نمبر 55 مفہوم اکرام ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے پوری زمین پر زمین کا استعمال کیا, وہاں صرف ارض مقدس ہے. یہ اللہ نے فرمایا. اگر بنی اسرائیل کو اللہ نے پیٹ پھیرنے سے منع کیا تو اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے خطاب کیا. سورہ انفال آیت نمبر 15. ترجمہ چھوڑنا آپ دیکھ لیجیے گا. موسیٰ کے نتیجہ کیا ہوا, موسیٰ کے ساتھیوں نے ہاتھ اٹھا دیا, انہوں نے کوڑا سا جواب دے دیا. مگر صحابہ نے کہا خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سمندر کی موجوں میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں جو ہے کود پڑیں گے. تو یہ اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ کل وہ دیکھ لیتے ہیں. میں چاہتا تھا ایک اور آیت دیکھ لیں. وقل قولی ھذا استغفر لكم ولسائر المسلمين والمسلمات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وإنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولك والعاقبة المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين.